میری پہلی نصیحت تو یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں سے، وہ جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں، کہ چونکہ ان کا اپنا علم پختہ نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے نصیحت ہے، ان کے علم میں خود پختگی نہیں ہوتی، قرآن و سنت میں، کتب عقائد میں، کتب دلائل میں، کتب فقہ میں نہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے، نہ انہیں کچھ بنیادی اور اساسی دلائل کا علم ہوتا ہے۔ سو بہتر ہے کہ وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ مجلس رکھیں، نہ صحبت رکھیں، نہ ان کے ساتھ دینی مسائل اور عقائد پر بحث کریں۔ یہ ایک آپ کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کا آسان نسخہ دے رہا ہوں۔ دیکھو نا، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، جب دوسرے لوگ جن کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا ہے، صرف نوجوان نسل کی اور لوگوں کے سادہ لوگوں کی اور بچے بچیوں کی عقائد میں خرابی پیدا کرنے کے لیے جنہیں ٹرین کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، ان کو کچھ آیتیں رٹا دی جاتی ہیں، کچھ احادیث رٹا دی جاتی ہیں، اور ان کی مثال طوطے کی ایسی ہو جاتی ہے۔ ان کو نہ سیاق کی خبر، نہ سباق کی خبر، نہ انہوں نے کتب حدیث خود پڑھی، نہ اس کے شارحین کو پڑھا، نہ ائمہ حدیث کی تصریحات کو پڑھا، نہ اس کے معانی اور معارف سے آگاہ ہیں، نہ اصول سے، نہ فروع سے، نہ علوم سے، نہ فنون سے، وہ خود بھی پیدل ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں، مگر ایک خاص ٹریننگ ہے انہیں کچھ آیات مطلب کی جس سے اپنا مطلب نکال سکیں غلط تعبیر کے ذریعے، جو ائمہ تفسیر نے وہ معانی بیان نہیں کیے، جو 1300-1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ائمہ نے جو معانی بیان نہیں کیے، محض ظاہر النص سے، آیات کے ظاہری الفاظ سے وہ معانی ان کو رٹا دیے جاتے ہیں، جو معانی دراصل 1400 سال کے ائمہ اور اکابر اسلام کے عقیدے کے تسلسل سے ہٹ کر ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، رٹا دیتے ہیں آیتیں، وہ پھر بے جا ان کو پڑھتے ہیں، بے محل پڑھتے ہیں، اور احادیث چند ایک رٹا دی جاتی ہیں، اور آپ کو اتنا کچھ بھی رٹا ہوا نہیں آتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے گھرانوں میں، مدارس میں، ان کے علماء کے نظام میں بدقسمتی سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور میں مدت سے اس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنا کچھ بھی نہیں یاد کراتے کہ کچھ آیتیں انہیں یاد کرا دیں، کچھ احادیث یاد کرا دیں، کچھ 1-2 کتابیں ان کو پڑھا دیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہوں، اور کوئی ان سے بات کرے تو جواب دے سکیں۔ ادھر یہ محنت نہیں ہے، بدقسمتی، سو آپ کی سلیٹ خالی ہوتی ہے۔ اب جس سے آپ بعض اوقات بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ان مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں، یا وہ آپ سے چھیڑتا ہے اور آپ انٹرٹین کرتے ہیں، اس کو جو 4 حرف آتے ہیں، 2-4 ہی حرف، وہ آپ کی خالی تختی پہ لکھ دیتا ہے، ذہن کی خالی تختی پر، تو آپ کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں ابہام پیدا ہو جاتے ہیں، تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، عقائد میں تزلزل پیدا ہو جاتی ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ اب بتائیے، ایسے لوگوں سے آپ کو بات کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ یہ تو خود جس سے بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ علم آپ کے پاس ہو، پڑھے آپ نے کتابیں پڑھی ہوں اور جواب دے سکیں، پھر تو فائدہ ہے۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے، کیسٹس نہیں سنتے، خطابات نہیں سنتے تسلسل سے، کتب نہیں پڑھتے، اب ہر موضوع پر میں نے اتنا ذخیرہ کتب کا دے دیا ہے کہ عقیدہ اور اس سے متعلقات دین کا کوئی اہم اصول اور فروع کا مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے مطالعہ کی ضرورت ہو تو آپ کو سمندر جتنا مواد نہ مل جائے۔ اتنا مواد دے دیا ہے دلائل کے ساتھ، مگر پڑھتے نہیں آپ۔ اگر نہ پڑھیں تو چلو ریگولر، اب یوٹیوب ہے، منہاج ٹی وی ہے، کیوں ٹی وی پہ آتے ہیں لیکچر، ریگولر انہی کو سنیں، تسلسل سے سنیں بلا ناغہ،
تو پھر کوئی شخص آپ کے دل و دماغ میں کوئی تشکیک کا ایک جرثومہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو پریشانی یہ ہے کہ نہ آپ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اور پھر یونیورسٹی میں، کالجز میں مختلف لوگوں کے پاس جن کو تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے، رٹایا گیا ہے، ان سے آپ بحث کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل پیش آتی۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں، ذاتی۔ میں اسکول لائف میں تھا، یہ میں نے پہلے بھی 1-2 بار سنایا ہے، یعنی ممکن ہے کلاس 6، کلاس 7، کلاس 8 کی بات ہوگی۔ میں نے درس نظامی عربی کتب، جس کو درسیات بولتے ہیں، یہ کلاس 7 میں تھا تو میں نے باقاعدہ شروع کی تھی، 7ویں جماعت میں۔ اور دینی کتب کا مطالعہ میں اس سے بھی 2-3 سال پہلے چھوٹی عمر میں جتنی صلاحیت پڑھنے کی تھی اس طرح کی کتابیں اردو میں پڑھتا تھا، اس سے بھی قبل۔ تو 1962 میں نے شروع کیا۔ صرف و نحو کے ابتدائی رسائل ہوتے ہیں، اور مرقات الادب وغیرہ عربی لغت کی کتابیں ہوتی تھیں، رسائل ہوتے تھے، ابتدائی کتب اور رسائل جو درس نظامی کا ایک نظام ہے، پھر اس کے بعد منطق کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، فارسی کی، عربی کی۔ تو 1962 میں شروع کی۔ والد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے اولیاء میں سے بھی تھے، محدثین میں سے بھی تھے، مفسرین میں سے بھی تھے، متکلمین میں سے بھی تھے، اور ادباء شعراء میں سے بھی تھے، اور طبیب تھے، پروفیشن میں ڈاکٹر تھے، جیسے میں پروفیشن میں پروفیسر آف لا ہوں۔ تو 1 سال پڑھانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مدینہ پاک مجھے بعد میں لے گئے تاکہ میں عربی تھوڑی سمجھ سکوں، پڑھ سکوں، بول سکوں۔ اب میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بھی تھوڑی عمر میں، تو مجھے شوق تھا مطالعہ کا، تو مختلف مصنفین کی، علماء کی، مختلف مذاہب کی، مختلف فرقوں کی جو کتابیں ملتی میں لے آتا اور ان کو لائبریری سے لے کے پڑھتا۔ تو میری ایک اپنی لائبریری تھی، چھوٹی عمر میں بھی 2 الماریاں بھری ہوتی تھی، اسکول لائف میں دینی لائبریری کتب کی۔ تو وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تربیت کا نظام میرے اوپر یہ تھا کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن تشریف لاتے اور میری لائبریری کی کتابوں کو چیک کرتے، اور بعض کتابیں جو باطل عقائد کی یا گمراہی پر مبنی عقائد کی یا اور لغزشوں والے عقائد کی غلط ملت کچھ نظر آتی جو میں مطالعہ کرتا تھا عام، وہ نکال لیتے اور مجھے کہتے ایک جملہ، فرماتے بیٹے ان کتابوں کے پڑھنے کا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ان کتابوں کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت ان کتابوں کو پڑھیں گے تو جو ان کتابوں کے مصنف ہیں، لکھنے والے، اس وقت آپ کا علم ان سے زیادہ نہیں ہے، آپ پریشان ہوں گے، آپ کے ذہن میں تشکیک آئے گی۔ ایک وقت آئے گا اور بہت دور نہیں کہ آپ ایسی لاکھوں کتابیں پڑھ لیں، پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ تو ایسی کتب کو اس وقت پڑھیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت گفتگو کریں جب تک آپ کو صحیح اور سقیم، رائٹ اینڈ رانگ، کریکٹ اینڈ انکریکٹ، درست اور غلط میں تمیز کر سکیں، اتنی صلاحیت و علمی اعتبار سے، اور اس کے سوال کا جواب دے سکیں اور اس کے کوئی اعتراض کو رد کر سکیں۔ اگر یہ ایبلٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی فار اینی ریزن، then you should never enter into any debate, don't entertain their discussions, and don't discuss these kind of theological matters with other people, because you are not ready to answer them and to defend your own aqidah. اب اس طرح آپ اگر انٹرٹین کریں گے اور انٹریکشن کریں گے تو کتنے سوالوں کے ساری زندگی میں جواب دیتا رہوں گا آپ کو۔ اور پھر بیٹے یہ میرے سارے جواب کیسٹوں کو سنے، 7000 خطابات ہیں، اگلی صدیوں تک بھی کوئی سوال نہیں اٹھے گا جس کا جواب نہیں دے دیا، صدیوں تک بھی، حتی الوسع جو اللہ نے توفیق دی باذن الہی۔ اور اسی طرح 405 550 کتب ہیں، اور ساری کتب عربی